اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین تابوا من بعد ذلك واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ کل بات چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتی ہے، زنا کے لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جو ہے آپ 80 کوڑے لگائیں۔ کتنے؟ 80 کوڑے، اور ان کی گواہی کو جو ہے کبھی قبول نہ کریں۔ اور آگے فرمائے کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہ لوگ کیا ہیں؟ فاسقین میں سے ہیں۔ اب آگے بات ہو رہی ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، اگر یہ شخص جو ہے من بعد ذَلِكَ، اس کے بعد جو ہے توبہ کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، تو فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ سمجھیے گا کہ توبہ سے جو ہے گناہ جو ہے ختم ہو سکتے ہیں، لیکن جو سزا قرآن نے متعین کیا ہے وہ سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے لگنے، وہ تو لگیں گے ہی۔ اس کے بعد اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو کیا کریں گے؟ معاف کریں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے کہ نہیں ہم جو ہے غلط تہمت لگائے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو تہمت آپ نے لگایا ہے اس کے بدلے میں قرآن نے صاف صاف کہا کہ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، 80 کوڑے آپ کو لگیں گے ہی۔ اس کے بعد آپ جو ہے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ ہاں، یہ یہاں مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے جو ہے تہمت لگا دیا، اس نے توبہ کر لیا، اس کو معاف کر دیا جائے، نہیں، اس کو 80 کوڑے لگیں گے ہی۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور وہ اصلحوا، اور اس کی اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تب جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے۔ آگے فرمائیں کہ والذین یرمون ازواجہم، اب یہاں بیوی کی بات آ گئی اب کہ والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیوی پر جو ہے تہمت لگاتے ہیں زنا کا، کہ تم جو ہے تمہارا تعلق جو ہے کسی اور کے ساتھ ہے، تم جو کسی اور کے ساتھ رات گزار کے آئی ہو، تو یہ تہمت جو لگایا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ، اور اس کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہے۔ کتنے؟ 4 گواہ جو اس کے پاس نہیں ہیں، الا، مگر یہ کہ انفسہم فشہادہ، مگر یہ کہ وہ خود اکیلا ہی ہے، اس نے خود دیکھا ہے، اس کو خود معلوم ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کوئی چوتھا گواہ نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کیسے ہوگا پھر؟ فرمائیں کہ احدہم 4 شہادات باللہ، تو یہ شخص کیا کہے گا کہ یہ شخص جو ہے 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گا کہ یہ میری بیوی جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے غلط کام کی ہے۔ اللہ کا قسم کھا کہے گا کہ اس نے غلط کام کیا ہے 4 مرتبہ۔ کتنے مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ اور یہ بھی کہے گا کہ انہ لمن الصادقین، اگر یہ کیا ہے؟ اگر یہ سچا ہو گیا تو، اگر یہ شخص سچا رہا تو ضرور یہ شخص جو ہے 4 مرتبہ کیا کرے گا؟ قسم کھائے گا۔ آگے فرمائے کہ والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں اس تہمت پر، ہم جو غلط تہمت لگا رہے ہیں اپنی بیوی پر، اگر میں اس پر جھوٹا ہوں، غلط ہوں، تو اللعنۃ اللہ، اللہ کی لعنت ہم پر ہو۔ کس پر ہو؟ مجھ پر ہو۔ اب یہاں سمجھیے گا کہ دیکھیے کہ کوئی شخص ہے اپنی بیوی پر جو ہے تہمت لگا دیا، کسی کے ساتھ جو ہے اس نے غلط الزام کا جو ہے تہمت لگا دیا، یا ہو سکتا ہے کبھی کبھی اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے تہمت لگا دیا اس کے اوپر، تو آپ کے پاس جو ہے 4 گواہ کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آپ کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی جو ہے کسی غلط کے ساتھ، کسی غلط آدمی کے ساتھ، میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ تو اگر آپ کو کنفرم معلوم ہے تو آپ 4 گواہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کیجیے۔ کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ اگر مان لیجیے 4 گواہ آپ کو نہیں ملا، اب ہر انسان کو نہیں ملتا ہے، اکیلے کبھی دیکھ لیا اس نے اپنی بیوی کو تو کوئی دوسرا دیکھا نہیں، تو اب اس کا آپشن قرآن نے یہ بیان کیا کہ ٹھیک ہے مان لیتے اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، تو اتنا یہ تو کرے گا کہ وہ 4 مرتبہ جو ہے لوگوں کے سامنے قسم کھا کے کہے گا کہ میری بیوی جو غلط کام کیا ہے 4 مرتبہ قسم کھانے کے بعد۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ، کہ اگر میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں اور یہ ہم جو ہے غلط الزام لگا رہے ہیں اپنی بیوی پر، تو اللہ کی لعنت ہم پر ہو۔ کس پر ہو؟ مجھ پر کیا ہو؟ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی فٹکار ہو، اللہ تعالی ہم کو جو ہلاک و برباد کرے، یہ کہے۔ اب یہ مرد کی بات ہو گئی۔ اب مرد اپنا جو ہے
پیش کرے گا. اب ظاہر سی بات ہے کہ عورت کے اوپر بھی تہمت لگی ہے نا, اس کی بیوی ہے, اور عورت اس کی بھی عزت کا کوئی جو ہے خیال رکھا جائے گا, اس کو بھی اپنی عزت جو ہے صرف رسپیکٹ ہوتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ. اب عورت جو اپنے اوپر جو زنا کو اس کے اوپر جو تہمت لگا ہے اس کو دور کیسے کرے گا؟ تو قرآن نے کہا کہ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ. تو یہ عورت جو اس کی بیوی بھی جو ہے پر بھرے مجمع کے اندر جو ہے 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے گی. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ, کہ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, اگر میں جھوٹا ہوں تو. یعنی کہ جو ہے میرے اوپر جو الزام لگایا جا رہا ہے, اگر یہ میرے شوہر اگر جھوٹا ہے تو ہم ان کے سامنے جو ہے 4 مرتبہ قسم کھا کرتے ہیں کہ یہ میرے اوپر غلط الزام لگا رہا ہے. اور 5ویں مرتبہ کیا کہے گا کہ والخامسۃ, اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گا کہ ان غضب اللہ علیہا. اگر یہ شخص جو ہے میرا شوہر جو اگر جھوٹا ہے یا اگر میں اگر سچا ہوں تو اللہ کی غضب میرے اوپر کیا ہو؟ نازل ہو. اور وَأَنَّهُ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ, اگر میں کیا ہوں؟ سچا ہوں, اگر میں حقیقت میں جو ہے غلط کام نہیں کیا ہوں, اب میرے شوہر میرے اوپر جو غلط الزام لگا رہا ہے تو ان کے اوپر کیا ہو؟ اللہ کی غضب نازل ہو. اگر میں سچا ہوں تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. یہ کہنے کا مطلب. تو دونوں طرف سے جو ہے قرآن نے حکم بیان کیا ہے, مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے بھی. اگر یہاں پہ یہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں ثابت ہو جائے تو قاضی کو چاہیے کہ جو ہے اس کی نکاح کو کیا کریں؟ فسخ کرا دے, توڑ دیں. اس لیے کہ وہاں اگر مان لے بیوی کہہ دے کہ ہاں ہم نے جو ہے کسی ان کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق تھا اور ہم نے ان کے ساتھ جو زنا کر لیا, تو اب یہاں پہ قاضی کیا کرے گا؟ اس کی نکاح کیا ہو جائیں گے؟ فسخ ہو جائیں گے, اس کی نکاح جو ہے ٹوٹ جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. آگے فرمائیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اب اللہ تعالیٰ جو اپنا فضل جو ہے اپنے بندوں پر بتلا رہا ہے کہ اگر میرا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا وَرَحْمَتُهُ, اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی, تو وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو کثرت سے توبہ قبول نہ کرتا, اور حکیم, اللہ تعالیٰ بہت ہی حکمت والا ہے. تو تم سوچو کہ تم جو ہے کس مصیبت میں مبتلا ہو جاتے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر فضل و کرم نہ کرتا, ہم پر جو ہے رحم نہ کرتا, اس کی رحمت ہمارے اوپر نہ ہوتی, تو اتنی بھاری گناہ جو الزام لگایا اپنی بیوی پر, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس گناہوں کو معاف نہ کرتا. لیکن جو ہے تم نے جو ہے ہم نے یہ قسم ایک جو ہے قانون بنا دیا کہ جو شخص بھی کوئی بھی شخص جو ہے اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہو یا بیوی جو ہے غلط ہو, تو وہ اپنا جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے پاک صاف یعنی کہ شریف ثابت کرنے کے لیے وہ بھرے مجمع میں وہ جو ہے قسم کھا کے کہہ سکتی ہے کہ جو ہے ہم جو ہے کیا ہے غلط ہے, یہ جو ہمارے اوپر غلط الزام لگا رہا ہے, میں سچی ہوں. تو ان کی توبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول کر سکتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کر سکتا ہے؟ فضل و کرم کر سکتا ہے. تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جو قانون بتایا گیا ہے کہ حد, وہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیے کہ یہ سورہ نور کے اندر جو ہے بہت بھاری سمجھیے کہ بہت اہم اس میں بات بتلائی گئی ہے. ابھی تک جو ہے 2 آیت میں جو ہے سمجھیے کہ ایک رکوع میں جو ہے اپنے ایمان والوں کی بات ہو رہی تھی. اب آگے جو ہے جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے بہت بھاری الفاظ ہے. یہ جو آیت جو ایک پوری رکوع جو آیت نازل ہوئی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تہمت جو لگی تھے اس کے اوپر یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اب تو اس کا تھوڑا قصہ بہت لمبا ہے, تو آج نہیں تو کل انشاءاللہ جو پورا اس کا جو ہے سمجھیں کہ پورا ایک رکوع اگر ترجمہ کریں گے تب سمجھ میں آئے گا یہ. اس لیے کہ یہ پوری آیت جو رکوع جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے اوپر جو تہمت جو لگایا گیا تھا تو ان کے جو ہے صفائی پیش کرنے کے اللہ تعالیٰ خود قرآن کی آیت نازل کیے تھے. اب کیا واقعہ ہے انشاءاللہ وہ کل بات ہوگی. باقی ایک چیز جو ہے دیکھیے کہ ہم سب سے ہمیشہ ہم کہتے ہی رہتے ہیں کہ یہ دنیا ہے, اس دنیا کے اندر جو ہے ہر انسان کا مزاج جو ہے ایک الگ طریقے سے ہوتا ہے. ہر ایک انسان کا جو ہے ایک مزاج نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج ہی حدیث کے اندر ہم نے موال کے اندر ہی پڑھا مغرب بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے شخص جو ہے جنت سے محروم ہو جائیں گے. ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے سخت ہو, سخت مزاجی گرم مزاجی انسان, اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنت میں داخل نہیں کریں گے, یعنی محرومی کا سبب بنیں گے وہ. تو ہم کیا کریں؟ اپنے دلوں کو جو ہے پاک صاف رکھیں, نرم مزاج رکھیں, لوگوں سے بات کریں تو نرم مزاجی سے بات کریں, زیادہ غصہ چلا کے بات کی جو ہے نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ دنیا یہاں سے سب کو جانا ہے. آج انسان جو کسی عہدہ پہ ہے تو ہمیشہ وہ کسی عہدہ پہ نہیں رہے گا. 5 سال کے بعد وہ بھی اس کا جو کیا ہوگا, وہ گر جائے گا, پھر جو اس کی جگہ کوئی دوسرا آ جائے گا. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے.
سمجھ رہے ہیں. باقی جو ہے اپنے بچوں کو بھی کچھ سکھائیے، پڑھائیے، ہے نا.